رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك. ہر ایک یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے فیصلہ لیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے کسوٹی کیا ہے؟ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کسوٹی صحابہ کرام ہے. اگر تم ایمان لاؤ جیسے مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے فقط اہتدوا، پھر تم ہدایت پاؤ گے. اگر سب یہی کہ ہم قرآن و حدیث پہ ہیں تو ہم سوال کریں گے پھر مصطفیٰ کے بعد تمہیں کسی اور کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کسی اور کے دامن سے کیوں لگے؟ کسی اور کی ہر بات کو اپنے لیے حرف آخر کیوں مانا؟ دارالعلوم دیوبند سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس رسالے کا نام تجلی ہے، میرے پاس موجود ہے. سوال کرنے والا اس میں سوال کرتا ہے. سوال یہ کرتا ہے کہ ہمیں 12 سال کے بچے نے تراویح کی نماز پڑھائی. مفتی صاحب بتائیے کیا ہماری نماز اس چھوٹے بچے کے پیچھے ہو گئی؟ جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دینا. مفتی صاحب جواب دیتے ہیں. جواب دینے کے بعد کہتے ہیں اب چند سطریں تمہاری اس ڈیمانڈ پر بھی لکھوں جو اکثر سوال کرنے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جواب قرآن و حدیث سے چاہیے. اصل میں یہ قاعدے اور قانون کی ناواقفیت کی بنا پر یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث سے جواب چاہیے. ہمارے لیے دلیل قرآن و حدیث نہیں، امام صاحب کے اقوال ہیں. آپ کے پاس ترازو ہے. جو حدیث رسول کے آنے کے بعد کہ حدیث تو ٹھیک ہے، اصول کرخی عبید اللہ بن دلال بن حسین الکرخی الحنفی کی کتاب جو فقہ حنفی کے اصول کے اندر معروف کتاب ہے، اس میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے اگر قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے، کہنا کیا چاہیے تھا کہ ہمارے امام کی بات قرآن کے خلاف آئے. جیسے امام صاحب نے خود کہا تھا میری بات نبی کے خلاف آئے، میری دیوار میں مارنا، نبی کی سینے سے لگا لینا. لیکن قصور اماموں کا نہیں ہے، قصور تو پیچھے اپنے پیٹ کے جہنم بھرنے والوں، جماعتیں بنانے والوں کا ہے. وہ کہتے ہیں اگر قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے، اس آیت کی کوئی جگاڑ لگانے کی کوشش کریں گے، اور اگر اس کو جگاڑ نہ لگا سکے تو کہہ دیں گے کہ یہ تو منسوخ ہو چکی ہے. رسول کی حدیث آئے ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو، اس کی تعویل کرنے کی کوشش کریں گے، نہ کر سکے تو اس کو مردود کہہ دیں گے. اسی طرح صحابی کا اثر آئے گا تو اس کو بھی مردود کہہ دیں گے اگر امام کے قول کے خلاف آیا. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. آپ نے پرکھنا ہے تو آئیے اہل حدیث کے پاس آئیے. قرآن اور حدیث. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آٹا لینے کے لیے کبھی ڈاکٹر کی دکان پہ گئے ہو؟ بال کٹوانے کے لیے درزی کے پاس گئے ہو؟ اتنی عقل ہے سبزی لینے کے لیے کبھی موچی کے پاس نہیں جاتے؟ یہ ساری باتیں آتی ہیں. تو آؤ وہ دیکھو وہ ہے کون جو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان، بس جو یہاں پر آ گیا وہی ہمارا حرف آخر ہے. جو صحابہ کرام نے اس قرآن و حدیث کو سمجھا ان کی سمجھ کی روشنی میں ہم نے سمجھنا ہے. یہ دعویٰ سوائے اہل حدیث کے اور کسی کا بھی نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں جی قرآن و حدیث، لیکن ہمارے امام کے اقوال کی روشنی میں قرآن و حدیث، ہمارے پیر کے ملفوظات کی روشنی میں قرآن و حدیث، 12 کی روشنی میں. ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث مصطفیٰ کی جماعت کی روشنی میں. رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك.